اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی، مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جناب آیت اللہ حسن قاضی طباطبائی سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ آیت اللہ حسن طباطبائی نے اپنے والد بزرگوار کے حالات زندگی پر 2 عدد کتابیں تحریر کیں۔ پہلی جلد اس میں انہوں نے اپنے والد کے حالات زندگی کو، وظائف کو، عملیات کو اور جو کچھ وہ اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے اسے مکتوب کیا اور تحریر کیا، اور پھر ایک اور جلد تحریر کی جس میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے تمام شاگردوں کا کہ جو نہایت ہی نامور اور گراں قدر شاگرد تھے ان کا تعارف کروایا۔ اس کتاب کا نام آیت حق رکھا گیا، لیکن اس کتاب کو پبلش کرنے سے پہلے انہوں نے اس کا قلمی نسخہ جو دست نوشتہ تھا، ہاتھ سے جو تحریر شدہ نسخہ تھا، وہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کو بطور تحفہ پیش کیا۔ آیت اللہ طہرانی وہاں آیت اللہ علی قاضی کے اس گراں قدر فرزند آیت اللہ حسن قاضی طباطبائی سے اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں۔ واقعہ در حقیقت آیت اللہ قاضی کے انتقال کی رات سے متعلق ہے۔ جناب آقا حسن قاضی کہتے ہیں کہ مجھے بابا نے یہ کہا کہ مجھے قبلہ رخ بٹھا دیا جائے۔ ظاہر نحیف تھے، کمزور ہو چکے تھے، بیمار تھے۔ فرزند نے باپ سے شفقت کا اظہار کیا اور انہیں قبلہ رخ بٹھا دیا۔ مرحوم قاضی کو اپنے انتقال کے آثار کا علم تھا، لہٰذا وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، اور پھر جناب حسن قاضی کہتے ہیں کہ مجھے بابا نے کہا کہ اس کمرے کی تمام کھڑکیاں اور تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اور پھر ان کے اوپر ایک نہایت ہی ضخیم اور موٹا پردہ آویزاں کر دیا جائے تاکہ کوئی اندر جھانک نہ سکے۔ اور بطور معمول بابا کی ایسی عادت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اس طرح سے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کروا کر پھر اس کے اوپر پردہ آویزاں کروائیں اور لٹکا دیں، یہ ان کی عادت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ انہوں نے حکم دیا تو ہم نے ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور نہایت ہی موٹا پردہ وہاں لٹکا دیا اور آویزاں کر دیا۔ ایک نہایت ہی سخت قسم کی آندھی اچانک وہاں پر رونما ہوئی تھی کہ تمام ماحول جو تھا وہ تاریک ہو چکا تھا۔ تو جب تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے گئے، پردہ لٹکا دیا گیا، تو کسی نے کمرے میں چراغ روشن کر دیا۔ سخت ناراض ہوئے کہ اس قدر کمرے میں نور موجود ہے اور آپ نے چراغ کیوں جلایا ہے؟ کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کمرہ اس قدر نورانی ہو چکا ہے؟ لہٰذا تمام افراد سے کہتے ہیں کہ زمین پر احترام سے چلیں اور اس کمرے کو خالی کر دیں۔ تمام افراد کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، اور آغا حسن کہتے ہیں کہ مجھے بابا نے کہا کہ آپ بھی اپنے گھر واپس چلے جائیں، صبح آنا۔ آغا حسن کہتے ہیں کہ میں ان کے کمرے سے باہر چلا گیا اور ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور چونکہ ان کے گھر کچھ کام ابھی مجھے تھا لہٰذا میں اس کام میں مصروف ہو گیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ بابا کے کمرے میں 2 افراد آپس میں گفتگو میں مصروف ہیں۔
میں نے کہا باہر سے تو کوئی نہیں آیا ہے اس گھر کے اندر، کمرے میں بابا بھی تنہا تھے، کون ہو سکتا ہے کہ جس کی آواز کمرے سے سنائی دے رہی ہے اور 2 افراد وہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا قریب گیا، معلوم ہوا کہ آواز مردانہ ہے، زنانہ آواز نہیں ہے، یعنی کوئی مرد اس کمرے میں بابا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے نہایت ہی تعجب کیا، آگے بڑھا، قریب ہوا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اندر جاؤں، جا کر دیکھوں کہ کون ہے جو میرے بابا سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن میں کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے اس کمرے میں داخل ہونے سے روک رہی ہے، مانع ہے، رکاوٹ ہے، میں کمرے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اور میں نے غور سے سننے کی کوشش کی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن نہیں سماعت ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ 2 افراد گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا اور اب کیا راستہ ہے، واپس چلے جائیں، چونکہ بابا نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، صبح آئیے گا۔ اور صبح معلوم ہوا کہ بابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ سید محسن حسینیہ طاہرانی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی سے سوال کرتے ہیں کہ اس رات کون تھا جو آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کر رہا تھا؟ تو آیت اللہ طاہرانی فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب العصر والزمان کی ہستی مرحوم آیت اللہ قاضی کے پاس تشریف لائے تھے۔ خداوند متعال مرحوم آیت اللہ علی قاضی کے درجات کو بلند کرے۔ خداوند متعال ان ہستیوں کی زندگی سے ہمیں نورانی علم جو انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اخذ کیا، اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی معرفت عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔